السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا جو منظرنامہ ہے وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب احتجاج کو سڑکوں تک لے کے جائیں گے، گویا کہ اب اسمبلی کا چونکہ اجلاس نہیں ہے اور اسمبلی میں انہیں مل بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا، ورنہ 6 دن انہوں نے اسمبلی میں بھی یہی کام کیا تھا کہ صرف اور صرف احتجاج، شور شرابہ، ہنگامہ، یعنی وہ اسمبلی میں بھی اسی لیے آئے ہیں کہ وہ اس اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے اسموتھلی۔ لیکن اب چونکہ اسمبلی میں ان کے بیٹھنے کی فی الحال کوئی صورت اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ اجلاس نہیں ہے، تو اب انہوں نے اس اپنے مشن کو، اپنے اس منصوبے کو، اپنے اس سیاسی ایجنڈے کو مختلف شہروں کے سڑکوں پر لانے کا پروگرام بنایا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف یہ احتجاج، یہ پروپیگنڈا، یہ سارا جو ایک پروٹیسٹ کا منظرنامہ ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اداروں کے ساتھ اپنی لائلٹی بھی شو کر رہے ہیں۔ اور کل انہوں نے کہا تھا کہ فوج ہمارا ادارہ ہے اور ہم نے فوج کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی ہے، اور اس بیان کا پس منظر یہ تھا کہ کل انہوں نے پی ٹی آئی کے 2 بڑے ولاگرز عادل راجہ اور حیدر مہدی سے اپنی ڈس ایسوسیشن کا اعلان کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہیں، جبکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کو پی ٹی آئی اون کر رہی ہے، بلکہ پی ٹی آئی ان کے ولاگز کو پورے اپنے جو فالوورز ہیں ان میں پھیلاتی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے کانٹینٹس میں سے جو ایک ٹیکسٹ نکال کر اور اس کو بھی اب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن کل ان کی جانب سے ان دونوں حضرات سے ڈس ایسوسیٹ کی گئی ہے، گویا ایک طرح سے ایک پیغام جو ہے وہ ادارے کو یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ادارے کے ساتھ ہیں اور ادارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ صرف عادل راجہ اور حیدر مہدی ہی نہیں، ابھی اور بہت سارے کردار ہیں جن سے انہیں ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑے گا۔ انہیں صابر شاکر کو بھی ڈس آن کرنا پڑے گا، شہباز گل سے بھی علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، عمران ریاض خان سے بھی اپنے تعلق کو جو ہے توڑنا پڑے گا، انہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ بھی اپنی ڈس ایسوسیشن شو کرنی پڑے گی، اور ایسے ہی اور بہت سارے کردار ہیں جو ابھی پی ٹی آئی کو اداروں کے قریب جانے سے روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف وہ ملک کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں، معیشت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دھرنوں کی سیاست سے پہلے بھی اس ملک کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے، اور احتجاج کی سیاست نے پہلے بھی کتنا ہی نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کی معیشت کو پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ملک میں ایک عدم استحکام کی سی صورتحال پیدا رہی ہے۔ یہ صورتحال آج بھی وہ دوبارہ جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ موجودہ حکومت کو، جس نے ابھی اپنا آغاز کیا ہے، اس کو ٹف ٹائم دے کر گھر بھیجنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں۔ تو لیکن یہ صورتحال ہے، دوسری طرف سے اداروں کی طرف سے بھی یہ موقف کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کو کسی بھی سیاست کے پیچھے نہیں چھپنے دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ پوری ایسوسیشن کی جائے گی، اس کے تمام منصوبوں کو انڈورس کیا جائے گا، اور ادارہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے حکومت کے تمام اقدامات کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ اور یہ صورتحال اس طرح سے آگے بڑھے گی تو پھر آگے کا منظرنامہ کیا بنے گا؟ ایک طرف پی ٹی آئی کا دھرنا اور اس کا احتجاج ہے، اور دوسری طرف حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے وہ کیسے برقرار رہے گا، یہ آگے کا منظرنامہ ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ کے حوالے سے غور و خوض شروع کر دیا ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ اس مرتبہ اسحاق ڈار وزیر اعظم کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ وزیر خزانہ کے طور پر ایک اور مشہور بینکر کا نام
آ رہا ہے سامنے، تو یہ منظرنامہ کیا بنتا ہے اور کیا کوئی نیا وزیر خزانہ آ کر اس ملک کی معیشت کو بڑھاوا اور اس ملک کی معیشت کو استحکام دے سکتا ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔